تو آپ کو اس بات پر کیوں غصہ آتا ہے کہ بڑا کام کرتے ہیں؟ تو آپ بھی کام کرو نا، غصہ نہ کرو. غصہ ان کے نظریات کو ہم چھوڑیں لیکن اپنے نظریات کے لیے کام کریں نا. ایک آدمی مجھے کہتے ہیں 18 کو جشن غدیر مناتے کیوں؟ میں نے کہا منانے دو، جشن غدیر وہ مناتے ہیں تو منائیں. غدیر کے موقع کی حدیث کے ہم بھی قائل ہیں، ہماری کتاب موجود ہے. یہ غدیر پر ہی سرکار نے فرمایا، یہ منگول تو مولا والی جو حدیث ہے یہ وہی ہوئی. ہمیں بھی اس حدیث پر ہم خوش ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنا پیغام دینے کے لیے بطور جشن منایا ذکر کرتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن صداقت جو ہے نا وہ معراج کے دن کی صبح ہے. تب یہ لقب آیا آپ کے لیے، آپ صدیق بنے، صدیق اکبر بنے. کیونکہ صدیقین ہیں اور بھی امت میں صدیق ہیں، مگر صدیق اکبر آپ ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کے لیے کہ آپ بھی صدیق ہیں. تو ایک آدمی کہنے لگا وہ صدیق ہے تو پھر یہ صدیق کیسے ہے؟ میں نے کہا وہ اسی لیے تو ان کی نشانی صدیق اکبر ہے کہ یہ بڑے صدیق ہیں، اور ان کی صدیق ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیوں کہ قرآن کہتا ہے کہ صدیق ایک نہیں ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صدیقین ایک کیٹیگری ہے، مستقل ایک کلاس ہے، اور بھی ہو سکتے. مولا علی بھی ہیں صدیق، حضرت عمر بھی صدیق ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. مگر صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کا نام صدیق آسمان سے جبریل امین لے کے آئے، اولا جنہوں نے تصدیق کی ہے معراج کی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صرف اس بات پر غصہ نہ کرو کہ وہ لوگ کسی صفت پر جشن کرتے ہیں اپنے محبوب کے لیے. کرنے دو، آپ ریس کر لے رہے اس کام میں. آپ معراج شریف کی رات جشن معراج منائے، صبح جب ہو چکے تو جشن صداقت منایا. اور یہ بھی ہماری تحریک ہے. صبح کے وقت جو ہے الحمدللہ امسال میں نے دوستوں کو کہا ہے، نیوکاسل کا جو ہمارا الرضا ایجوکیشنل سینٹر وہاں دوستوں نے قائم کیا ہے، ان کو میں نے کہا جشن معراج النبی 27 کی رات کو ہی ہو اور جشن معراج مصطفیٰ ہو، اس کا نام بھی یہ ہو، اور پوری رات شب بیداری ہو، اہتمام ہو. اور صبح کے وقت جو ہے صبح پھر تقریب ہو نماز کے بعد، لیکن اس کا نام جشن صداقت، تاکہ معراج شریف کا بھی بیان ہو، معراج کی تصدیق پر جو مرتبہ ملا حضرت ابوبکر صدیق کو اس کا بھی بیان ہو. اب آخری بات دیکھیے، یہ بات تو ایسی ہے کہ ایک صرف پر اس کے متعلقات بیان ہوئے تو اتنا وقت لگ گیا. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل فنائیت کے مقام پر، فنائیت مطلقہ جس کو صوفیہ کہتے ہیں، اس مقام پر فائز تھے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. یہ بات اتنی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے، وجہ یہ دیکھیے، کوئی بھی آدمی اور نیک کام بھی کرے تو لوگوں کو پسند آتا ہے کہ اس کی نیکی کا کوئی گواہ ہو، بیان کرے. اور خود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں بھی میرے لیے اچھی دعا، نیک گواہی میری رکھنا. قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ نیکی سے یاد کریں، یہ دعائیہ کا کلمہ ہے. لیکن فنائیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجہ پر چلے گئے تھے، اس کو ذہن میں رکھنا. بھی آخری جملہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک روز بیان کر رہے تھے کہ ابوبکر کے احسانات کیا ہیں، اور اس میں آپ کو حدیث مشہور سناتا رہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا امن الناس، سب لوگوں سے زیادہ میرے لیے باعث سکون اور سب سے زیادہ میرے لیے جس کی احسان ہے وہ ابوبکر صدیق. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ حدیث پاک صرف ایک لفظ عرض کیا میں نے آپ کے سامنے. پھر گنوایا کہ بلال کو بھی انہوں نے خریدا، اونٹنی بھی وہ لائے ہجرت کے لیے، یہ سرکار نے گنوایا. پھر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، یہ سب باتیں آپ نے بیان فرمائی، حضور نے بیان فرمائی. اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابوبکر صدیق کی ایک ایک واقعہ اور ان کی ایک ایک احسان کا تذکرہ کرنا یہ بھی آقا کی سنت ہے. کوئی یہ کہے ابھی تو اس بارے میں بھی جا سکتا ہے جی کہ آپ ابوبکر صدیق کے بھی جلسے کرنے لگے ہیں، ہم تو پہلے سے کہ سرکار کے جلسوں سے گھبرائے ہوئے تھے، اب آپ نے یہ بھی کر لیا ہے.
تو ابو بکر صدیق کے مستقل ذکر کے جلسے جب حضور خود کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کرے گی بھائی؟ اچھا اب ایسی بات ہو اور بیان بھی سرکار فرمائیں، یہ بہت بڑی ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فنائیت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سب صحابہ خوش ہیں، شان بیان ہو رہی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حسان سے بھی فرمایا، حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان تم نے اسلام کے قصیدے لکھے، میری بھی تعریف لکھی، کوئی میرے یار غار کی بھی تعریف تم نے لکھی؟ ابو بکر صدیق نے کہا جی بالکل لکھی ہے، فرمایا سناؤ۔ حضرت حسان نے سنایا، اس میں بھی ساری اسنین والے لفظ موجود ہیں، یہ سنا ہے وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سناؤں گا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ تصدیق فرمائی جب حسان ختم کر چکے کلام تو آپ نے فرمایا تو نے جو کچھ کہا ابو بکر کے بارے میں سچ کہا ہے، اور اس میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ ہم ابو بکر کے برابر کسی بھی صحابی کو نہیں سمجھتے، یہ لفظ بھی موجود ہے حضرت حسان کی گواہی میں۔ لیکن یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ یہ بات نبی پاک کی زبان اقدس سے سن کر یقیناً خوشی، ہر بندے کو خوشی، اور جو حضور سے خوش ہے وہ ابو بکر صدیق سے بھی خوش ہے، خوش تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تڑپ رہے ہیں اس بات میں، تڑپ رہے ہیں۔ آپ کا اضطراب محسوس کیا سرکار نے، اضطراب محسوس کیا تو تسلی دی، کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا مضطرب کس بات پر ہو کہ یا رسول اللہ مجھے ایک چیز کی بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان سب باتوں کو آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اونٹنی میں نے خریدی، بلال کو میں نے خریدا اپنے مال سے، بیٹی میں نے دی، اور میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، آپ اسے مجھے منسوب، اس بات کی مجھے تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی حضور میں آپ کی نسبت یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے کیا وہ میرا تھا ہی نہیں، وہ سب آپ کا ہی تھا، سب آپ۔ یہ تصوف میں اس مقام پر صوفیاء نے قلم توڑے ہیں، خدا کی قسم جو کچھ لکھا ہے کہ یہ ہے فنائیت کی بات۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ محبوب قبول کرنے یہ بھی بڑا رتبہ ہے، لیکن ابو بکر اس سے بھی آگے گزرے تھے، کیا کہ وہ جو میں نے دیا اسے میرا کہے ہی نہیں، اس کو اپنے ہی سمجھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق فنائیت میں اس درجہ پر تھے کہ یا میرا تھا ہی کب، وہ تو سب کچھ تھا ہی آپ کا۔ اور اس کے جواب میں پھر تسلی سرکار نے جس طرح دی ہے وہ یہ بات ہے کہ کسی صحابی سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کے مال میں خود تصرف کبھی نہیں فرمایا، وہ دیتا پیش کرتا، جب آپ حکم دیتے یا آپ نے اگر بیت المال کے لیے سوال کیا تو خود پیش کرتے تھے، لیکن جب عشق اس مرتبہ میں پہنچا تو سرکار سے بڑی معرفت کس کو ہو سکتی ہے؟ اس درجہ میں جب پہنچا نا تو یہ شرف صرف ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ میں آپ کے سامنے یہ صرف ایک لفظ بول رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی جیب سے دراہم نکالے، بغیر ان کے پوچھے اور بغیر ان کو بتایا کہ کتنے لیے ہیں، آپ نے ہاتھ ڈالا، اس واقعہ کے بعد کی بات ہے، ہاتھ ڈالا، دراہم نکالے اور جتنی ضرورت تھی حضرت بلال کو عطا فرمایا چیز لاؤ، جو بچے ان کی جیب میں ڈال دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرم جب فرمایا، ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ ہوتی نہیں تھی، لیکن اس دن یہ سیرت کی جس کتاب سے میں حوالہ کر رہا ہوں ایک رقص کی کیفیت میں تھے، جھوم رہے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے بہت اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے آج یہ کیا کہ جس طرح میرے مال کو بھی آپ نے اپنا سمجھا، اب یہ نسبت بھی درمیان میں گئی کہ یہ دیتا ہے، یعنی یہ تکلف بھی کہ وہ پیش کریں گے تو ہم لیں گے نہیں، خود لیا سرکار نے۔ اس حد تک جو ہے وہ اب سرکار کے مزاج میں اور سرکار کے ذات میں، آپ کے عشق میں، محبت میں اس فنائیت کی منزل پر فائز تھے، اور یہ پروپیگنڈے سے کبھی نام نہیں ہوتے۔ لوگ چڑھتے رہتے ہیں، لوگوں نے یہ پروپیگنڈے سے بنا لیے، میں کہا پروپیگنڈا کیسے؟ پروپیگنڈا تو تمہارا زیادہ ہے، پروپیگنڈا 4 ٹی وی تمہارے چل رہے ہیں، 3 انگلش چینل تمہارے چل رہے ہیں، پروپیگنڈا تو تمہارا ہے۔ یہ جو اندر دلوں میں اخیر گہرائی تک ابو بکر صدیق کا ذکر سرکار کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ملتا ہے نا، تو یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے۔
اس لیے یہ عاشقان مصطفیٰ نام لیتے